بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان کی 10ویں تاریخ ہے، اور یہ روز اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہستیوں میں سے ایسی عظیم الشان ہستی سے منسوب ہے جن کے ذریعے سے دین اسلام کو ایک آغاز نصیب ہوا. ان کی قربانیوں کے صدقے میں دین اسلام نے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوانا شروع کیا. ان کی خدمات اور ان کی قربانیوں کے اعتراف کے لیے اور ان کی نسل طاہرہ کے حضور ان کی وفات کی تسلیت پیش کرنے کے لیے بی بی سیدہ خدیجہ کبریٰ پر درود بھیجیں. محمد وآل محمد صلی علی محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین کی یہ دولت نصیب فرمائی، دین کے اوپر سوچنے سمجھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے، اور دین کی تبعیت اور پیروی کے اندر اس فریضے کو جو ماہ صیام کی صورت میں ہمارے اوپر موجود ہے اس کو انجام دینے کی سعادت نصیب کی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں ماہ مبارک رمضان کی بہترین فضیلتوں کو درک کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کی خدمت کرنے کی طاقت اور سعادت نصیب فرمائے، اور مومنین کرام دنیا میں جہاں کہیں بھی کفر اور نفاق کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں، خدا ان سب کو فتح و نصرت نصیب فرمائے انشاءاللہ. جن ظالموں نے اور جن سفاکوں نے کویت کے اندر، عربستان میں، پاکستان کے مختلف مقامات پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے نمازیوں کے خون کو بہایا ہے، ان کی نیست و نابودی کے لیے، ان کے سرپرستوں کی نابودی کے لیے اور مومنین کی فتح و نصرت کے لیے، وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں. محمد وآل محمد. یہ کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر انسان ایک سختی سے گزر رہا ہوتا ہے، اور دین کے اندر جہاں کہیں بھی آپ کسی حکم کو اٹھا کر دیکھیں گے اس میں کوئی نہ کوئی سختی کا پہلو ضرور شامل ہوگا. جب ان حقائق پہ انسان غور کرتا ہے تو خود بخود ایک اور حقیقت انسان کے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ دین بغیر سختی کے ممکن نہیں، دین بغیر قربانی کے ممکن نہیں. یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیوں خدا بار بار قربانی لینا چاہتا ہے؟ کیوں خدا بار بار کسی سختی میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اور جو سختیاں اور قربانیاں انسان کو گزارنی پڑتی ہیں، ان سختیوں اور قربانیوں کے آگے جا کر ان کی اختتام میں انسان کو کیا نصیب ہونے والا ہے؟
آپ الحمدللہ رب العالمین اس وقت روزے سے ہیں. روزہ ان گرم مہینوں کے اندر، گرم ایام کے اندر خود جو سختی اور مشکل لے کر آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ جس ہستی کے نام پر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں تمام تر آسانیوں کے امکان کے باوجود سختیوں کو انتخاب کیا. اگر میں اور آپ اس ورش ازا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور مثال کے طور پر اپنی دانش میں کوئی سختی اٹھا رہے ہوں تو شاید ہم نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ سختیاں بغیر دین کے بھی اٹھائی ہوں گی، لیکن جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تھیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر دین نہ ہوتا تو کوئی سختی نہیں اٹھانی تھی. ان کی زندگی میں سختی کا تصور بھی نہیں تھا. وہ عرب کی دولت مند ترین کہنا مجھے لفظ چھوٹا لگتا ہے ان کے نام کے آگے. وہ عرب کی باوسائل ترین خاتون تھیں، اور اگر دین اسلام اس صورت میں ان کے سامنے نہ آتا، اور البتہ جس کو میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح سے دین کے لیے نہ تشریف لاتی، تو پھر ان کی زندگی میں کسی سختی نے بظاہر نہیں آنا تھا. لیکن جب انہوں نے دین کو قبول کیا، اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا، تو ان کو شعب ابی طالب جیسی سختی اٹھانی پڑ گئی. شعب ابی طالب میرے اور آپ کے نزدیک شاید اجمالی طور پر معلوم ہے، وہ یہ کہ شہر سے باہر کسی پہاڑ کی گھاٹی میں، اور آپ میں سے اور ہم میں سے اکثر لوگوں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی بھی ہے کہ جس طرح دو پہاڑیوں کے درمیان ایک راستہ چل رہا ہوتا ہے جس کو ہم گھاٹی کہتے ہیں، اس وقت بھی وہاں پر کچھ نہیں ہے. 1400 سال پہلے ظاہر ہے وہاں پہ کچھ نہیں تھا. مکہ سے کافی دور جگہ واقع ہوئی تھی، پہاڑوں کے اندر تھی، اور یہ جگہ بھی اس وجہ سے تھی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس یہ جگہ ملکیت میں موجود تھی. ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب مکے والوں نے بائیکاٹ کیا تو یہ ملکیت چونکہ ان کی اپنی ذاتی ملکیت میں تھی، مکے سے باہر بھی تھی، وہ وہاں تشریف لے گئے اور اس گھاٹی میں رکنے کو قبول کیا. آج بھی وہاں پر کچھ نہیں ہے وسائل کے اعتبار سے. عرض ہوا کہ وہاں پر وسائل اس وقت بھی نہیں تھے. حضرت ابو طالب اپنے قبیلے کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے. کیا بندوبست کیا ہوگا؟ کچھ خیمے لگائے گئے ہوں گے اور ان خیموں کے اندر زندگی گزاری ہوگی. ظاہر وہاں پہ انہوں نے گھر نہیں بنائے ہوں گے. آخر وقت تک جو کچھ ہمارے پاس روایات کے حساب سے موجود ہے وہاں پہ گھر نہیں بنے تھے. ان خیموں کے اندر پورے قبیلے نے زندگی گزاری تھی. آج کل کی گرمی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، حجاز کی گرمی بھی ہم تصور کر سکتے ہیں. خیموں کے اندر زندگی گزاری تھی اور یہ مدت تقریباً 3 سال کے اوپر مشتمل تھی. آواز آ جائے گی؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. ٹرائی کرنا ہے، دوبارہ ٹرائی کرنا، رکھنا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ان حالات میں جو وہاں پہ مشکلات رہی ہوں گی، اور بائیکاٹ کا زمانہ بھی تھا، مکے والے کوشش کرتے تھے کہ وسائل حضرت ابو طالب کے خاندان تک نہ پہنچیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں تھیں. ان کا قبیلہ بنی ہاشم نہیں تھا. وہ چاہتیں تو وہ مکے واپس تشریف لا سکتی تھیں. 3 سال تک رسول خدا کی محبت میں، دین اسلام کی محبت میں اس بیابان کے اندر بیٹھی رہیں. اتنی سخت مصیبت اٹھانی پڑی کہ اس 30 سال کے بعد حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا. اور ایک تاریخ یہ تاریخ ہے جس میں آپ یہاں پہ اس وقت تشریف فرمائیں. تو ہمیں اپنے ذہن میں پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ جو قربانیاں ہوتی ہیں، یہ جو سختی اٹھانی پڑتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے دین اسلام کے اندر؟ اس کے لیے جب کئی طریقے سے جواب دیا جاتا ہے، لیکن جو سادہ ترین آسان ترین جواب ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم اس دنیا کے بعد کچھ اور نہ سوچیں
تو پھر قربانی اللہ کی طرف سے طلب ہونا اور ہمارا قربانی دینا تقریباً فضول کام ہوگا. یعنی اگر یہ دنیا ہو اور اس دنیا کے بعد کچھ نہ ہو تو پھر اس دنیا میں قربانی کسی سے مانگنا انتہائی غلط کام ہوگا، اور کوئی قربانی دے گا بھی نہیں. بالکل اسی وجہ سے دنیا میں جو مادہ پرست معاشرے ہیں، جہاں پہ میٹیریلزم ہوتا ہے، جہاں پر آخرت کا تصور نہیں ہوتا، روح کا تصور نہیں ہوتا، خدا کا تصور نہیں ہوتا، وہاں کوئی قربانی دینا نہیں چاہتا، کوئی قربانی نہیں دینا چاہتا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی سہولتوں کے ساتھ کسی کے کام آ گیا تو کام آ جاؤں گا، لیکن اگر کسی کی سہولت کی خاطر مجھے قربانی دینی پڑے، میں ہرگز کوئی قربانی نہیں دوں گا، نعوذ باللہ تعالی. یہ دنیا کی مادہ پرست سوسائٹیز کے اندر ہوتا ہے، اور بہت میرا اپنے خیال ہے اس اعتبار سے ریشنل ہے، عقل کی بات ہے کہ آخرت مانتے نہیں ہیں. اگر آخرت نہ مانے پھر کوئی قربانی نہیں ہونی چاہیے، پھر کوئی قربانی دینی بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ آپ کی زندگی ہے ہی یہ زندگی، یہی 30-40 سال ہیں جو آپ ہوش اور حواس کے اندر گزار رہے ہیں، طاقت کے ساتھ گزار رہے ہیں. اگر اس کے اندر آپ سے کوئی کہے کہ بھئی آپ قربانی دیں، تو آپ کہیں گے میں قربانی دوں تو میرا بچے گا کیا پھر؟ بھئی کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کیوں قربانی دے جب میری زندگی میں جوانی دوبارہ آنی نہیں ہے اور موت کے بعد میں نے ویسے ہی فنا ہونا ہے؟ تو یہ جو 25-30 سال میری جوانی اور میرے طاقت کے ہوتے ہیں، میں کسی ایسے کے لیے کیوں گزاروں کہ جس نے بڑھاپے میں مجھے طاقت نہیں دینی ہے؟ تو قربانی کا کوئی تصور نہیں بچتا. قربانی کا تصور شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ قبول کرتے ہیں اور آپ کے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے. اگر اسے قبول کر لیتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، پھر یہاں سے ایک اگلی گفتگو شروع ہوتی ہے، وہی کہ اگر اس کے بعد ایک اور دنیا ہے تو وہ دنیا امپورٹنٹ ہے یا امپورٹنٹ نہیں ہے، اہم ہے یا اہم نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ یہاں سے کسی سفر پہ جا رہے ہوں اور آپ نے کہیں پر 10-15 دن رکنا ہو، تو پھر آپ سے کوئی یہ کہے کہ اس 15 دن کی خاطر وہ ساری جمع پونجی خرچ کر دو جو تم نے 30 سال میں کمائی ہے. تو آپ کو یہ سوال کرنا پڑے گا کہ آیا 15 دن کی خاطر ساری جمع پونجی خرچ کرنا عقل مندی کا کام ہوگا؟ کیا 15 دن کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی؟ اگر زندگی ختم نہیں ہوگی تو آپ کہیں گے نہیں، میں 15 دن کے لیے ساری جمع پونجی خرچ نہیں کروں گا، بلکہ میں اس کو بعد کے لیے بچا کے رکھوں گا. اسی طریقے سے آپ اور ہم دنیا اور آخرت کے معاملے میں آئیں گے. اگر دنیا آخری جگہ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو پھر کسی قربانی کو دینا حماقت ہے. کسی بھی قسم کی کسی دوسرے شخص کی خاطر سختی اٹھانا، مصیبت اٹھانا پاگل پنا ہے. جو کچھ ہے یہیں پہ مزے کرنے چاہیے اور معاملہ ختم ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کے بعد ایک اور دنیا ہے اور یہ دنیا اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ دنیا زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بہت سادہ سی وجہ ہے، کیونکہ وہ دنیا چھوٹی سی دنیا ہے، وہ دنیا بہت بڑی دنیا ہے، وہ بہت بڑی ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر میں کچھ بھی کر لوں، اس کے ہر مزے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تلخی آئے گی. اس کا مطلب ہے میں یہاں زیادہ مزہ لے بھی نہیں پاؤں گا. اور میں اور آپ اپنی زندگی میں ابھی آج کل اس تجربے سے گزر رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ 16 گھنٹے روزہ رکھیں یا 20 گھنٹے روزہ رکھیں، کتنا کھا لیں گے؟ کتنا کھا لیں گے؟ آپ نے کہا کہ بھئی میں 16 گھنٹے 3 کلو کھاتا تو میں اب 6 کلو کھاؤں گا. کھا کے دیکھ لیجئے، نقصان آپ کے سامنے ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. اس دنیا کے ہر مزے کے ساتھ ایک تلخی آئے گی. آپ کو میٹھا اچھا لگتا ہے، زیادہ کھاتے رہیے، کچھ ہی عرصے کے اندر شوگر ہو جائے گا، اس کی تلخی شروع ہو جائے گی. یہاں پہ فائدہ آپ اٹھا بھی نہیں پائیں گے. تو یہاں پر جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کی مدت کم ہے اور ہر مزے کے ساتھ ایک تلخی بھی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کا دورانیہ بھی زیادہ ہے اور اس کے مزے کے ساتھ کوئی تلخی بھی نہیں ہے. اب فیصلہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ نے اس دنیا کے لیے تیار ہونا ہے یا دنیا کے لیے تیار نہیں ہونا ہے. اگر دنیا کے لیے تیار ہونا ہے سختی اٹھانی پڑے گی، اور اگر آپ اس دنیا کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیں گے تو آپ کو یہاں پہ مزے کا گھاٹا اٹھانا پڑے گا. اچھا، وہ جو سختی آپ اٹھائیں گے اس سختی کے پیچھے بھی خدا نے ایک مزہ رکھ دیا ہے، اس کے پیچھے بھی خدا نے مزہ رکھا ہے. یہ چیپٹر بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صل علی محمد۔ بعض سختیاں ایسی ہوتی ہیں جو خود سختی ہوتی ہے، جب ختم ہو جاتی ہے سختی تو پھر ایک مزہ آتا ہے، مثلا فرض فرمائیے آپ کوئی سفر کر رہے ہیں، سفر بہت سخت سفر ہے، لیکن سفر کے بعد آپ جہاں پہنچیں گے وہاں جگہ بہت اچھی جگہ ہے، تو سفر تو سخت ہے، سفر کے بعد اچھا ہی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، کیا خدا نے اس طرح سے ہم لوگوں کے لیے رکھا ہے دنیا کے اندر کہ یہ 60 سال سختی ہے، 70 سال سختی ہے، مرو گے تو مزہ آئے گا؟ کیا ایسا رکھا ہے خدا نے؟ اگر ایسا ہوتا نا تو پھر میں کہہ پاتا کہ خدا کے نظام میں مجبوری آ گئی ہے۔ خدا نے ایسا نہیں رکھا۔ خدا نے کیسا رکھا ہے؟ خدا نے ایسا رکھا ہے کہ اس سفر کو جب آپ گزارنا شروع کریں گے تو سختی آئے گی، جو اس سختی کو جھیل گیا باقی سب کا سب پھر مزہ ہو گیا، پھر مزہ ہوگا، اور جو پہنچ جائیں گے منزل پر اس کا تو مزہ علیحدہ ہی ہوگا، اس کا مزہ ہی علیحدہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دورانیہ سفر کا ہے اس میں بھی سختی صرف شروع میں ہے، بعد میں سختی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر معاملہ گزار لیا تو پھر اس سختی میں خود ایک مزہ ہے، خود ایک مزہ ہے۔ یعنی اگر میں شہید صدر کے جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں، شہید صدر ان مظلوم علماء میں سے ہیں، عراق کے عالم تھے، آپ کو معلوم ہی ہے، کہ جن کو انتہائی زیادہ شکنجے ٹارچر کر کر کے شہید کیا گیا تھا، اور مثال کے طور پر مختلف روایات ہیں اس کی، لیکن مثلا ایک یہ ہے کہ سر میں جگہ جگہ ڈرل کر کے ان کو شہید کیا گیا تھا، اور جو باقی ٹارچرز ہوئے تھے وہ علیحدہ ہیں۔ صدام کا دور آپ کو پتہ ہی ہے، مجھے یاد آتا ہے شاید 1987 تھا یا 86 تھا، جب کراچی سے 2 عراقیوں کی ٹارچر ہوئی باڈیز ملی تھی۔ تو وہ صدام وہ تھا جو کئی ہزار کلومیٹر دور رہنے والے اپنے عراقیوں کو یہاں پر آ کر ٹارچر کر سکتا تھا، تو وہ اپنے ملک میں کیا کرتا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ تو وہ مظلوم علماء میں سے تھے جن کو بہت ٹارچر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ شہید ہوئے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ ٹارچر کرنے والوں سے بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں اب اذیت نہیں ہے، اب اس میں اذیت نہیں ہے، اب جو کچھ ہے وہ مزہ ہے۔ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ پہلی جو سختی آتی ہے وہ سختی آتی ہے جو انسان کو ظاہری طور پہ بھی سختی دیتی ہے، باطنی طور پہ بھی سختی لگتی ہے، لیکن اگر کوئی اس سختی کو خندہ پیشانی سے، فارسی کا لفظ اردو میں آ گیا ہے، خندہ پیشانی کا مطلب ہے ہنستی بھی پیشانی سے، اگر ہنستے ہوئے گزار دے تو باقی جو سختی ہے وہ ظاہر میں سختی ہوتی ہے، باطن میں سختی نہیں دیتی، باطن میں لطف دیتی ہے۔ ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ اس طریقے سے کہ مثلا فرض فرمائیے اسی وقت جب میں اور آپ روزے سے ہیں، ہم سے کوئی یہ کہے کہ 100 رکعت نماز بھی پڑھ لو، تو ظاہر ہے ہمارے لیے کافی سخت ہوگا یہ کام، اور ہم وہ 100 رکعت نماز پڑھنے میں ظاہری سختی بھی جھیل رہے ہوں گے، باطنی سختی بھی جھیل رہے ہوں گے۔ لیکن تصور کیجئے اگر کسی عارف سے کوئی سخت ترین روزے کے اندر کہے 100 رکعت نماز پڑھ لو، تو اسے مزہ آئے گا یا سختی آئے گی؟ علامہ امینی سے منسوب ہے، کسی اور سے بھی ممکن ہے کہ ہو، مشہد تشریف لے گئے ایک دفعہ، علماء وہاں پہ تشریف فرما تھے کہ اتنا بڑا عالم نجف سے آیا ہے، عراق سے آیا ہے، تو ہم اس سے استفادہ کریں گے۔ وہ وہاں پہ تشریف لے گئے اور وہاں پر وہ نماز پڑھنا شروع کر گئے۔ اب علماء انتظار کر رہے تھے کہ یہ جب نماز پڑھنے سے رکیں گے تو ہم ان سے کچھ استفادہ کریں گے، لیکن ان کی نماز رک کے نہیں دے رہی تھی، اور وہ حرم کے اندر مسلسل عبادات میں مشغول، تو ایک خادم ان کے ساتھ رکھا گیا تھا کہ جس کا کام یہ تھا کہ وہ کبھی کچھ چاہیں تو وہ ان کو دے دے۔ اس خادم سے التجا کی گئی کہ جا کے ہر جگہ سے کہو کہ تھوڑا سا رک جائیں، یہ لوگ بیچارے آئے ہوئے اور وہ تھوڑا سا آپ سے گفتگو بھی کر لیں گے۔ اب اس کی بیچارے کی بھی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ ان سے کہے کہ ہر جگہ آپ عبادات نہ کریں، آپ سے کچھ لوگ بات کرنے آئے۔ تو وہ آیا اور ایک دفعہ جب وہ نماز میں تھوڑا سا رکے تو اس نے کہا کہ ہر جگہ تھکے نہیں ہوں گے، آپ تھکے نہیں ہوں گے، تھوڑا سا رک جاتے۔ تو انہوں نے بہت عجیب کہا، انہوں نے کہا کہ کیا مچھلی پانی میں تیرنے سے تھکتی ہے؟ مچھلی پانی میں تیرنے سے تھکتی ہے؟ یہ دنیا خدا کی ہے، اس نے ہم سے کہا ہے تسبیح کرو، ہم لوگ تسبیح کرنے سے کیوں تھکیں گے؟ اچھا اتفاقاً تسبیح کا مطلب بھی تیرنا ہوتا ہے،
تسبیح جو میں اور آپ کرتے ہیں یسبحو، تسبیح اس کا مطلب بھی تیرنا ہوتا ہے، عربی میں تیرنے کو سباحہ کہتے ہیں، سباحہ۔ تو تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسبیح کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ انگلی پر یا دانوں پر کہیں اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے پانی کے حوالے کر دیں جیسے سوئمنگ میں آپ اپنے آپ کو پانی کے حوالے کر دیتے ہیں، پانی آپ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اس طرح خدا کے سامنے حوالے کر دیں اپنے آپ کو کہ جیسے آپ سوئمنگ میں پانی کے حوالے کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر پانی سے ایک بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے آپ کو، اور آپ تیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ تھکتا ہے؟ تھکتی ہے مچھلی؟ تو ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، ہمیں عبادتوں سے تھکاوٹ ہوتی ہے، ان لوگوں کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ آیت اللہ بہجت نے اس کو ایک اور طریقے سے ارشاد فرمایا تھا، ان تمام بزرگ علماء کی ارواح کی مزید بلندی کے لیے درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے، جب ہم اس میں خدا کی بندگی کرتے ہیں، میں تھوڑا سا تشریح کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جب ہم خدا کی بندگی کرتے ہیں تو ہمیں سختی لگتی ہے، تو ہمیں تھوڑی سختی لگتی ہے۔ مثلا فرض فرمائیے خدا نہ کرے اگر میں کسی سے کہوں کہ بھئی روزہ رکھنا بہتر ہے یا نہ رکھنا بہتر ہے، نہ ہوتا بہتر ہے، تو ظاہر ہے ہمارا جیسا عام آدمی تو یہ کہے گا نہ ہوتا بہتر تھا، کہ بھئی کون اتنی سخت گرمی کے اندر روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دین ہے اس میں سختی ہے، اور یہ سختی ہم پہ خدا نے ڈالی ہے، اور وہ جس خدا نے یہ سختی ڈالی ہے وہ یقیناً ہماری ماں سے زیادہ مہربان خدا ہے۔ ہماری ماں اتنی مہربان نہیں ہے جتنا یہ خدا مہربان ہے۔ اچھا، جو ماں سے زیادہ مہربان خدا ہے اس نے یہ سختی ڈالی ہے، کہا نہیں رکھو، چاہے گرمی ہو یا نہیں ہو، رکھو۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو جان بوجھ کر سخت راستے پہ بھیجتی ہے؟ فرض فرمایا آپ کے سامنے دو راستے ہیں، آپ تو ہمیں تو باپ ہو سکتے ہیں، ماں کی محبت تو ہم احساس نہیں کر پائیں گے، لیکن ذرا سوچ سکتے ہیں۔ فرض کریں دو راستے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک الٹے ہاتھ پہ راستہ ہے۔ مجھے اپنے بچے کو راستے پہ بھیجنا ہے، کسی ایک راستے کے اوپر، دونوں منزل پہ جائیں گے، سیدھا راستہ بھی جائے گا، الٹا راستہ بھی جائے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ سیدھا راستہ آسان راستہ ہے، الٹا راستہ سخت راستہ ہے۔ بچے کو آسان راستے پہ بھیجوں گا یا سخت راستے پہ بھیجوں گا؟ میں ماں نہیں ہوں، میں باپ ہوں۔ میں بھی کہوں گا کہ بھئی میں کیوں اپنے بچے کو سخت راستے پہ بھیجوں، آسان راستے بھیجوں گا۔ وہ مشکل میں پڑے، مجھے خوشی ہوگی، وہ سختی اٹھائے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ وہ سختی اٹھائے، ہمیں تو اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے بعد آیت اللہ بہجت نے کہا کہ یہ جو خدا ہے اس نے ماں سے زیادہ مہربان ہونے کے باوجود ہمیں دین کی سختی میں ڈالا ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ بہتر ہے۔ ابھی خدا نے آپ کو مائک کی سختی میں نہیں ڈالا ہوگا، یہ کسی ٹیکنالوجی کی پرابلم کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد۔ اس خدا نے ہمیں جان بوجھ کے سختی میں ڈالا ہے۔ اگر واقعاً دین سے ہٹنا آسان راستہ ہوتا تو خدا جان بوجھ کے ہمیں سخت راستے پہ ڈالتا، جو ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ اگر روزہ نہ رکھنا آسان راستہ ہوتا تو ماں سے زیادہ مہربان خدا ہمیں روزہ رکھنے کو کہتا۔ اس عنوان سے اگر دیکھیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے یہ راستہ آسان راستہ ہے۔ اچھا، اب میں پوچھ سکتا ہوں کہ پھر مجھے سخت کیوں لگتا ہے؟ تو ان لوگوں کا جواب یہ ہے کہ سخت صرف اس وجہ سے لگتا ہے کہ پہلی سختی تم خندہ پیشانی سے برداشت نہیں کر رہے، صرف اس وجہ سے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس امتحان کا حصہ یہی ہے۔ یہ امتحان ایسا ہے جیسے پہلے 3 گھنٹے کے امتحان ہوتے ہیں ہمارے یہاں معمولاً۔ فرض فرمائی 3 گھنٹے کے امتحان میں یہ طے کیا گیا ہے کہ جو بچہ پہلے گھنٹے میں چیٹنگ نہیں کرے گا
اس کو دوسرے گھنٹے میں اے سی دے دیا جائے گا، اور جو دوسرے گھنٹے میں بھی چیٹنگ نہیں کرے اور اے سی کے باوجود کام کرے اسے تیسرے گھنٹے میں اور بڑی سہولت دے دی جائے گی۔ تو جو ہمارے پاس راز ہے اس سختی کو آسان کرنے کا وہ یہ کہ کوئی جو پہلی سختی کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لے وہ آگے کی سختیوں میں بہت آسانی سے گزر سکتا ہے۔ ہمارے پاس اصلی مشکل یہیں پر ہے۔ اس کی بہت ساری اور مثالیں بھی ہیں، اس کے بہت سارے اور عناوین بھی ہیں، لیکن جو کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ پریشانیوں کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانی سمجھ کر برداشت کر لیں۔ قرآن کریم میں چونکہ اب ماہ مبارک رمضان ہے، آپ اور میں سب کوشش کر رہے ہیں قرآن کریم کو جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، تو آپ اس پڑھنے کے دوران ایک بات کو نوٹ کر پائیں گے، وہ یہ کہ جہاں خداوند متعال نے سخت ترین امتحانات کی باتیں کی ہیں، جہاں کہیں بھی خداوند متعال نے اپنے بہت بڑے مقام رکھنے والے بندوں کی باتیں کی ہیں، وہاں پہ کہیں نہ کہیں صبر کا تذکرہ کیا ہے، صبر مانگا ہے، اور صابرین کے لیے جو کچھ بھی ہے صابرین کے لیے، اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی بات ہوتی تو شاید سید الشہداء آخری موقع پر وہ بات اپنی بہن سے ارشاد فرماتے۔ یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے صابر۔ البتہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ صابر کا مطلب حرکت نہ کرنا نہیں ہے۔ ایک صابر وہ ہوتا ہے جو بے بسی میں صبر کرتا ہے، ایک صابر وہ ہوتا ہے جو مشکلات میں پوری جد و جہد کرنے کے ساتھ صبر کر رہا ہوتا ہے۔ خدا نے ہم سے بے بسی میں تسلیم ہونے والا صبر نہیں مانگا ہے، خدا نے ہم سے متحرک صبر مانگا ہے۔ اس نے ہم سے چاہا ہے کہ ہم اپنا کام کریں اور اس کے بعد پھر صبر بھی کریں۔ تو عزیزان محترم، اس طرح کے ایک نظام سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ یہ خداوند متعال کا دیا ہوا ایک نظام ہے۔ اس نظام کے اندر اگر اور کوئی بہتری ہوتی تو خدا وہ دے دیتا، خدا وہ دیتا۔ خدا نے ہمیں یہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ اس سے بہتر نظام ممکن نہیں ہے۔ آپ ان سختیوں کے اوپر صبر کر لیجئے، ان سختیوں کو خداوند متعال کی دی ہوئی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے برداشت کرنے کی کوشش کر لیجئے، اور انشاءاللہ باقی کام خداوند متعال آسان کرتا چلا جائے گا۔ ایک پوائنٹ اور اضافہ کروں گا، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے خاص کر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ماہ مبارک رمضان میں ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہم سختی جھیلنے کو تیار ہیں، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے روزہ رکھنے کے بعد افطار تک اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈال لیا ہے۔ ہدف کیا ہونا چاہیے؟ میرا اپنے یہ خیال ہے، چونکہ وقت بھی کم ہے اور پوائنٹ جو ہے وہ سب سے جو بیسک پوائنٹ ہوتا ہے، اگر وہ ڈیلیور ہو جائے تو باقی سب آسان ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان کی بہت ساری مصلحتیں بیان کی جا سکتی ہیں اور روایات میں بیان ہوئی بھی ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ نصیب ہو جائے تو باقی تمام چیزیں بالکل ٹرن کی سولوشن کی طرح ہو جائیں گی، یعنی جن کی ساری چیزیں تیار ہیں، آپ جائیں چابی گھمائیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ رمضان اور روزہ ہمیں وہ کی اگر دے دے تو معاملہ حل ہے، اور وہ کی کیا ہے؟ وہ کی ہے کنٹرول۔ بس یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، اس کے اندر مشکلات ہیں، روزہ ہے، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں، ان سب کے پیچھے جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ صرف ایک بنیادی چیز ہے۔ باقی سب چیزیں بھی شامل ہیں، انسانوں کی ہمدردی شامل ہے، آپ بھوکا رہیں گے، پیاسے رہیں گے، دوسروں کے بارے میں سوچیں گے، آپ جو ہے وہ مثلا آپ زکوٰۃ فطرہ نکالیں گے، غریبوں کو پیسہ بھی دیں گے، عبادات بھی کریں گے، آپ کی آخرت بھی بنے گی، یہ ساری باتیں، لیکن جو سب سے بڑا عنصر ہے اگر وہ نہیں ہوا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کا مطلب ہے جو کچھ ہوا وہ تقریباً بیکار گیا ہے سوائے بھوک پیاس کے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کنٹرول ہے۔ اگر آپ کا اور میرا ماہ مبارک رمضان سے کنٹرول بڑھ رہا ہے اپنے اوپر تو باقی سب صحیح ہے، اور اگر کنٹرول نہیں بڑھ رہا تو پھر باقی سب بھوک اور پیاس ہے، پھر کچھ نصیب نہیں ہو رہا۔ اچھا، اب اسی طرح مختصر چلتے ہوئے کنٹرول کو میجر کیسے کیا جائے، ناپا کیسے جائے کہ کنٹرول بڑھ رہا ہے یا کنٹرول نہیں بڑھ رہا ہے؟ بہت ہی آسان کام ہے۔ جب آپ کی باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو آپ کی باڈی کے اندر شروع کے مرحلے میں، ابتدائی مرحلے کے اندر کچھ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں،
ان تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ٹیمپرمنٹ خراب ہو جائے گا۔ بہت اچھا ایک نوٹ آج کل نیٹ کے اوپر مشہور ہے، ایک دوسرے کو لوگ بھیج رہے ہیں، وہ یہ کہ 30 دن جو انسان روزے رکھتا ہے تو پہلے 10 دن میں باڈی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، دوسرے 10 دن میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، تیسرے 10 دن میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو پہلے 10 دن میں جو تبدیلی آتی ہے وہ جسمانی طور پر ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا ٹیمپرمنٹ خراب ہو جائے گا، آپ کو غصہ زیادہ آئے گا۔ اچھا، اگر یہ 10 دن آپ نے کنٹرول کے گزار لیے اور غصہ زیادہ نہیں آنے دیا، پھر غصہ نہ آنا آپ کی عادت بنے گا، اور 30 دن تک آتے آتے آپ اپنی اس مشکل کے اوپر کنٹرول کر پائیں گے۔ یہاں سے شروع ہوگا معاملہ کہ آپ کنٹرول کیسے کریں گے۔ اچھا، کنٹرول کی اور کہاں کہاں پہ جگہیں ملیں گی ہمیں؟ کنٹرول کی جگہیں ملیں گی سحری اور افطار کے اوپر۔ 16 گھنٹے بھوک تو انسان کو برداشت کرنی پڑے گی، پیاس تو برداشت کرنی پڑے گی، باقی معاملہ آئے گا اس کے بعد کا، کہ اس کے بعد میں جو کچھ صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، تیسری چیز آئے گی عبادات کے اوپر، جو کنٹرول ظاہر ہوگا وہ عبادات کے اوپر ظاہر ہوگا۔ وہ یہ کہ اس عالم میں جب آپ فزیکلی بہت ضعف کے اندر ہیں، آپ کی عبادات کہاں پہنچیں گی، آپ اپنے خداوند متعال کے ساتھ کتنے رابطے میں آ پائیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو جمع کر لیجئے، اور آخری چیز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان کے اندر عبادات بھی کر لے اور اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول بھی کر لے، اپنے غصے پہ بھی کنٹرول کر لے، تو اسے کیا نصیب ہونے والا ہے؟ ان سب کے بعد مثال کے طور پر پہلی شعبان جب ہوگی تو اس کے اندر کیا نصیب ہوگا؟ اس کے اندر خدا سے ایک رابطہ نصیب ہوگا۔ البتہ ایسا نہیں ہوگا کہ 30 دن تک نہیں ہوگا، پہلی شعبان کو اچانک ہو جائے گا، نہیں، ابھی سے ہوگا، لیکن جو چیز نصیب ہونی ہے وہ خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے اور میں نے 30 دن روزے رکھ لیے، سحری افطار بھی زبردست طریقے سے کر لی اور عبادتیں بھی ساری کر لیں، اور خدا کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے معاملہ صحیح نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کچھ معاملہ ابھی بھی رہ گیا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر میں تہجد کی نمازیں بھی پڑھ لوں، قرآن کریم 30 دن میں 30 سپارے میں نے پڑھ لیے اور ساری تہجد کی نمازیں بھی ہو گئیں اور میرے سحر اور روزے بھی سب صحیح ہو گئے، اور اس کے بعد بھی مجھے خدا کے ساتھ مناجات میں مزہ نہیں آ رہا، پھر کیا کہوں؟ پھر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ میں نے عبادات کا ایک لیول تو گزار لیا، لیکن اس سے آگے میں نہیں جا سکا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جا سکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس پہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو ابھی 10 دن گزر گئے، 1/3، 1/3 گزر گیا ہے، ابھی شب قدر تک آتے آتے اتنا ہی وقت اور باقی ہے، اتنا ہی اور وقت باقی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیا جا سکتا ہے کہ میں اگر اگلے 10 دن کو اور زیادہ بہتر پلان کر لوں، وہ یہ کہ اگلے 10 دن میں صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہے، صرف کنٹرول نہیں کرنا ہے، بلکہ مجھے خدا کے ساتھ ایک رابطہ بھی بڑھانا ہے۔ اچھا، یہ جو خدا کے ساتھ رابطہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ یہ بڑے امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر، افطار سے پہلے کے جو چند منٹس ہوتے ہیں، عام زندگی کے اندر بھی یہ جو مغرب سے پہلے کے چند منٹس ہوتے ہیں، یہ وقت کے امام کے نام سے منسوب ہوتے ہیں، تو یہ معنویت اپنے اندر بہت زیادہ رکھتے ہیں، اور اگر خاص کر ماہ رمضان ہو تو یہ جو افطار سے پہلے کے 10-15 منٹ ہوتے ہیں یہ معنوی اعتبار سے بہت مضبوط اوقات سمجھے جاتے ہیں، تو اس کو بہت آپ اچھے اہمیت دیں تو اس سے بہت کچھ میں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں اسی کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اپنی آخری بات کو ان منٹس میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو خدا کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ اور میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اتنا کہنا رابطے کے لیے کافی ہوتا؟ نہیں، یہ رابطے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ یہ جو رابطہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے آج ایک دفعہ میں ڈیفینس میں نماز کے سے پہلے یا بعد میں درس دیا کرتا تھا، تو میں نے اس میں کہا خدا کو دل سے پکاریں، تو ایک صاحب نے بہت اچھا کیا، وہ نماز کے بعد آئے میرے پاس، کہنے گے مولانا صاحب یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا دل سے پکاریں دل سے پکاریں، یہ ہوتا کیا ہے؟ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کا خدا سے رابطہ ہوگا تو آپ کو خدا سے بات کر کے مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ اچھا، جیسے ہی دل میں معنویت میں لطف آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی ماں کو اپنے بچے کی خوشی پر خوش ہوتے ہوئے تو وہ رونے لگتی ہے،
کسی بھائی کو اپنے بھائی کی بہت بڑی خوشی دیکھ کے رونے لگتا ہے. پھر وہ یہ جو قلبی رابطہ ہوتا ہے، قلبی اطمینان ہوتا ہے، اس میں نے قلب کہہ دیا، دل کا جو اطمینان ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آنسو آتے ہیں، اس میں آنسو آتے ہیں. تو جب آپ اور میں خدا کے ساتھ واقعی رابطے میں جائیں گے تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک تو ہے کہ دل بہت پرسکون ہوگا، بہت مطمئن ہوگا. دوسری بات یہ کہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچے گا. تیسری بات یہ کہ یہ کچھ رونے کو پسند کرے گا. اگر آپ کے اوپر یہ کیفیت ایک دن میں 24 گھنٹے میں 1 منٹ کے لیے بھی آ جائے، اور کاش ہر روز آ جائے، تو یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہوگا. آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کر لیں. اچھا ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی تو دنیا کے اندر کفر کا نظام ہے، اور دنیا کے اندر مثلا جنگیں ہو رہی ہیں، خون بہہ رہے ہیں لوگوں کے، اور مالی طور پہ لوگ مصیبت میں ہیں، امنیت کا ایشو ہے، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا کے ساتھ رابطے میں آ جائیں، بس اس سے کیا ہوگا؟ جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اسی سے سب کچھ حل ہونا ہوتا ہے، اس سے سب کچھ حل ہونا ہوتا ہے. اس کے بغیر کسی چیز نے حل نہیں ہونا ہوتا. آپ افطاری بڑھائے چلے جائیں، روزے بڑھائے چلے جائیں، مسجدیں بنائے چلے جائیں، قرآن چھاپے چلے جائیں، پڑھے چلے جائیں، رٹے چلے جائیں، اور خدا سے رابطہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، سب اپنی جگہ پڑا رہے گا. پھر تو عزیزان محترم، میں مشورے کے طور پہ یہ عرض کروں گا، میں خود اس کی کوشش کروں گا، ظاہر ہے جب آپ سے کہہ رہا ہوں تو ہم اور آپ یہ کریں، اس 10 دن میں جو اب تک شب قدر میں آنے والے ہیں، ہر روز چند منٹ خدا کے ساتھ بات کرنے پہ لگا دیں. دعا افتتاح کے علاوہ ممکن ہے کوئی اتنا اچھا ہو جائے کہ وہ دعا افتتاح پڑھنے میں اس رابطے کو حاصل کر لے، تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر ایسا نہیں ہو پا رہا تو پھر کیا کرے، 2-3 منٹ علیحدہ سے لگا دے، اپنی مادری زبان میں، جو بھی اس کی اپنی زبان ہے، اس میں خدا سے گفتگو کر لے، اور کوشش کرے کہ یہ رابطہ بن جائے، کوشش کرے کہ یہ رابطہ بن جائے. یہ جو عرفاء ہیں، یہ بعض اوقات آدھا پونا گھنٹہ یہ نماز رکعت وتر کے اندر لگاتے ہیں، تاکہ اس آدھا پونا گھنٹہ لگانے کے بعد 2 منٹ کے لیے وہ رابطہ بن جائے. یہ بعض اوقات اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں اس 2 منٹ کے رابطے کے لیے، کیونکہ ان کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ جو رابطہ ہے اس میں سارا معاملہ حل ہونا ہوتا ہے. اور اس کی جو یہ لوگ نشانیاں بتاتے ہیں وہ یہ کہ اس 2 منٹ کے اندر انسان ٹائم لیس ہو جاتا ہے، اس 2 منٹ میں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. تو اگر آپ اور میں کوئی ایسی عبادت کر رہے ہیں نا جس کا مسلسل ہمیں دماغ کے پیچھے کھٹکا لگا ہوا ہے کہ ٹائم کتنا گزر گیا، تو سمجھ جائے گا کہ ابھی آپ اس اسٹیج تک نہیں پہنچے، ابھی وہ اسٹیج نہیں آیا. کاش ہم لوگوں کو زندگی میں جلدی یہ نصیب ہو جائے. اور یہ ماہ مبارک رمضان بہت اچھا ٹائم ہے، یہ بہت اچھا ٹائم ہے، اس کی راتیں اس کام کے لیے بہت اچھی راتیں. تو دن میں یا رات میں آپ اس کے اوپر اصرار کر لیجئے. اچھا جیسے یہ ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہونا شروع ہوگا، پھر خود بخود آپ کی زندگی کو خدا ہدایت کرے گا، اور وہ لے لے گا جو آپ کو اور مجھے کر لینا چاہیے. اس میں ظلم کا مقابلہ بھی شامل ہے، اس کے اندر اہل بیت اطہار کی نصرت بھی شامل ہے، اس میں ہماری مزید علم کا بڑھنا بھی شامل ہے. یہ سب چیزیں خود بخود نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے اوپر ہم اور آپ اصرار کر لیں انشاءاللہ. اور اس میں بہت اچھا ہے کہ اہل بیت سے توسل کیا جائے. مغرب کا وقت ہے، وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے، اور چند منٹ مصائب کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ طالب علم ہیں، اور طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں مجلسیں پڑھنی ہوتی ہیں، مجلسوں میں مصائب بھی آتے ہیں، تو ہمیں مصائب کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. مصائب کی کتابیں پڑھتے وقت بعض اوقات یہ دل چاہتا ہے کہ یہ دیکھیں امام حسین کے دل پر کیا گزر رہی تھی. بعض اوقات یہ دل چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. سید الشہداء کے دل پہ جو کچھ گزر رہی تھی، اگر شاید اس کا کوئی 1% بھی ہمارے دل پہ گزر جائے تو ہم لوگوں کے دل پاش پاش ہو جائیں گے. لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے جذبوں کو دیکھتے ہوئے ان کے دل کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے دل کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو پھر ہمیں اور آپ کو چند مناظر ملتے ہیں کربلا کے اندر جہاں غم اپنی انتہائی شدت کے اوپر نظر آتا ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے تو مجھے 2-3 جگہیں ایسی سمجھ میں آتی ہیں جہاں پہ سید الشہداء کا غم
شاید الفاظ کی وصف میں نہیں آ پائے گا مگر یہ کہ خدا اس کو بیان کر دے۔ ایک وہ جگہ ہے جہاں پر سید الشہداء اپنے بیٹے علی اکبر کے سرانے پہنچے ہیں۔ شاید یہ غم بیان کرنے کے قابل نہیں ہونا چاہیے کہ جو سید الشہداء کے دل پر اس وقت گزر رہی تھی۔ سید الشہداء نے کچھ جملے ارشاد فرمائے، اس میں وہ غم نظر آتا ہے، اور پوری کربلا کے اندر سید الشہداء نے شاید ایسا غمگین جملہ کبھی نہیں کہا ہوگا جب علی اکبر کے سرانے پر پہنچے، اور اس منظر کو کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے۔ میں اور آپ بھائی ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے کچھ رشتوں سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ہمارے رشتے ناقص ہیں۔ سید الشہداء کامل باپ ہے اور علی اکبر کامل بیٹا ہے۔ ایک کامل باپ ہے اور ایک کامل بیٹا ہے، ان کی محبتیں کمال پہ ہونی چاہیے۔ سید الشہداء نے جب حضرت علی اکبر کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا ہوگا، اس موقع کے اوپر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو مقاتل کے اندر درج ہے، ذمہ داری انہی کے اوپر، فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا۔ سلیس اردو ترجمہ کرنا چاہوں تو ہم کہیں گے کہ اے اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے، تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں۔ جو سید الشہداء کی شدید ترین محبت حضرت علی اکبر کے لیے تھی، وہ اس جملے کے اندر ظاہر ہو رہی تھی، وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا۔ یہ ایک جملہ ہے جو سید الشہداء کی طرف سے، میں دو جملوں کو چھوڑ دوں گا اور آؤں گا اس موقع کے اوپر جو سید الشہداء کے علاوہ کسی اور کے کہے ہوئے جملے ہیں۔ ان کے اندر اگر جا کر غور کریں تو مجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ایک جملہ سمجھ میں آتا ہے۔ بی بی نے کس طریقے سے اپنے بھائی کی شہادت کو برداشت کیا یہ خدا جانتا ہے۔ کس طرح وہ طلہ زینبیہ پہ تشریف لے گئی، اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ لیا، یہ خدا جانتا ہے۔ کیسے انہوں نے شام غریبہ کی مصیبتوں کو گزارا، یہ سب خدا جانتا ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا جب وہ بیوی بھی تڑپ اٹھی، وہ صابرہ جن کو سید الشہداء نے صبر کی تلقین کی تھی، وہ بیوی بھی تڑپ اٹھی۔ وہ کون سا لمحہ تھا؟ جب سید الشہداء کا اکیلا لاشا پامال ہوا۔ لاشا پامال ہونا بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اس سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ سب کی لاشوں کا کوئی اٹھانے والا تھا۔ صدمہ تو اس کا تھا کہ لاشا پامال ہوا اور کفن بھی نصیب نہیں ہوا، دفن ہونا بھی نصیب نہیں ہوا، لیکن اس سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ حبشیوں کے بھی کوئی لاشے کا وارث تھا، لیکن جس کے لاشے کا کوئی وارث نہیں تھا، جس لاشے کو کوئی حمایت میں لینے کو تیار نہیں تھا، وہ حسین کا لاشا تھا۔ بی بی تڑپ اٹھی، گویا ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھیا، سب کا کوئی چاہنے والا ہے، تیرا کوئی چاہنے والا۔ اور خدا نے اس بی بی کو یہ دکھا دیا کہ اے بی بی، جس کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، پوری دنیا اس کا نام لے گی، پوری دنیا اس کا نام لے گی، کروڑوں اس کے لاشے کے گرد گھومیں گے، اس بے کفن کے نام کے کفن کو ہر انسان مانگے گا، اور کربلا پوری انسانیت کا محور بن جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدایا، اس ماہ مبارک رمضان کے اندر جن مقامات کو ہم نے حاصل کر لینا تھا، اے پاک پروردگار، ہماری خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے وہ مقامات ہمیں نصیب فرما۔ تمام مرحومین کے، بالاخص صاحب خانہ کے جو یہاں موجود ہیں، ان تمام کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔
ہماری اولادوں کو علم، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، مغرب کا وقت ہے، تو نے قبولیت کا وقت قرار دیا ہے، ہماری سب سے بڑی دعا تیری حجت کا ظہور ہے۔ خدا سب مشکلات آسان ہیں، تیری حجت کے ہوتے ہیں۔ خدایا اس مغرب کے وقت کا واسطہ، ان روزے داروں کے روزوں کا واسطہ، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جو قربانیاں دے چکے ہیں ان کا واسطہ، جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ تمام مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے، علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء جو جہاں کہیں بھی شہید ہوئے ان سب کے لیے، اور آپ اپنے اور ہمارے محرومین کو شامل فرمائیے، اور خاص کر ان محرومین کے لیے عباسی بیگم، سرور حسین، حیدر حسین، سیدہ خاتون، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ فتح و نصرت نصیب فرمائیں انشاءاللہ۔ جن ظالموں نے اور جن سفاکوں نے کویت کے اندر، عربستان میں، پاکستان کے مختلف مقامات پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے نمازیوں کے خون کو بہایا ہے، ان کی نیست و نابودی کے لیے، ان کے سرپرستوں کی نابودی کے لیے، اور مومنین کی فتح و نصرت کے لیے، وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل یہ کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر انسان ایک سختی سے گزر رہا ہوتا ہے، اور دین کے اندر جہاں کہیں بھی آپ کسی حکم کو اٹھا کر دیکھیں گے اس میں کوئی نہ کوئی سختی کا پہلو ضرور شامل ہوگا۔ جب ان حقائق پہ انسان غور کرتا ہے تو خود بخود ایک اور حقیقت انسان کے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ دین بغیر سختی کے ممکن نہیں، دین بغیر قربانی کے ممکن نہیں۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیوں خدا بار بار قربانی لینا چاہتا ہے؟ کیوں خدا بار بار کسی سختی میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اور جو سختیاں اور قربانیاں انسان کو گزارنی پڑتی ہیں، ان سختیوں اور وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ سِيَّمَا بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي الْأَرَاضِينَ۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کی 10ویں تاریخ ہے، اور یہ روز اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہستیوں میں سے ایسی عظیم الشان ہستی سے منسوب ہے جن کے ذریعے سے دین اسلام کو ایک آغاز نصیب ہوا۔ ان کی قربانیوں کے صدقے میں دین اسلام نے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوانا شروع کیا۔ ان کی خدمات اور ان کی قربانیوں کے اعتراف کے لیے، اور ان کی نسل طاہرہ کے حضور ان کی وفات کی تسلیت پیش کرنے کے لیے بی بی سیدہ خدیجہ کبریٰ پر درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین کی یہ دولت نصیب فرمائی، دین کے اوپر سوچنے سمجھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے، اور دین کی تبعیت اور پیروی کے اندر اس فریضے کو جو ماہ سیام کی صورت میں ہمارے اوپر موجود ہے، اس کو انجام دینے کی سعادت نصیب کی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں ماہ مبارک رمضان کی بہترین فضیلتوں کو درک کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے
انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کی خدمت کرنے کی طاقت اور سعادت نصیب فرمائے، اور مومنین کرام دنیا میں جہاں کہیں بھی کفر اور نفاق کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں، خدا ان سب کو بانیوں کے آگے جا کر ان کی اختتام میں انسان کو کیا نصیب ہونے والا ہے۔ آپ الحمدللہ رب العالمین اس وقت روزے سے ہیں، روزہ ان گرم مہینوں کے اندر، گرم ایام کے اندر خود جو سختی اور مشکل لے کر آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ جس ہستی کے نام پر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں تمام تر آسانیوں کے امکان کے باوجود سختیوں کو انتخاب کیا۔ اگر میں اور آپ اس ورش ازا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور مثال کے طور پر اپنی دانش میں کوئی سختی اٹھا رہے ہوں تو شاید ہم نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ سختیاں بغیر دین کے بھی اٹھائی ہوں گی، لیکن جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تھیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر دین نہ ہوتا تو کوئی سختی نہیں اٹھانی تھی، ان کی زندگی میں سختی کا تصور بھی نہیں تھا۔ وہ عرب کی دولت مند ترین کہنا مجھے لفظ چھوٹا لگتا ہے ان کے نام کے آگے، وہ عرب کی باوسائل ترین خاتون تھیں، اور اگر دین اسلام اس صورت میں ان کے سامنے نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد